بار دیگر بلند تر صلوات۔ مومنین قصیدہ پڑھنے نہ شرف حاصل کرساں، دعا گواں تمام جڑے بیمار ہیں، خصوصی طور تے علی اصغر شاہ صاحب، شرازی صاحب، انکل عاشق، دیگر مومنین و مومنات جڑے بیمار ہیں، تساں جو کسی نہ رشتہ دار عزیز بیمار ہے، صدقے بیمار کربلا نے اللہ تعالیٰ سارے ہمیں شفا کلی عطا فرما۔ قصیدے دا عنوان عمران بھائی کل مولانا صاحب جڑے اردو دی مجلس پڑھ رہے ہیں انہاں دسیا سی اس دا مقام کے فرش ادا نا مولا دی مجلس نا جڑا مقام ہے شاہ جی کل جڑا قبلہ نا وہ ربط ہو گیا قصیدے نا انہاں دسیا سی کہ اوپروں ملائکہ استعانن اتنی فضیلت و عظمت ہے تے میں ہی تسانی خوبصورت سماعتانی نظر قصیدے دی صورت پڑھساں، تکلیف نہ محسوس کرو، اپنی دعاواں قبولیت سے بآواز بلند صلوات بارے دیگر صلوات۔ سمر شاہ جی اساں کو انتہائی ڈسپلن میں حالے زندگی پہلی دفعہ دیکھا ٹائمر تے ماشاءاللہ عمران پائی نہیں پنکچوالٹی نہیں ایویڈنس ماشاءاللہ خیرہ ہونے نہیں میں تھوڑا آس بھی رہا دعا گوں عمران پائی جس منٹ ڈیڈیکیشن نال ڈسپلن نال ڈیوٹی دے رہے ہیں جناب سیدہ انہوں نے ڈیوٹیاں قبول فرمان انہوں نے دعاؤں بھی پاک قبول فرمان بر محمد والے محمد صلوات۔ عمران بھائی ٹھیک ہے برا تو نہیں بنایا ٹھیک ہے۔ یہ محسوس ہوگا کہ جنت میں تم ہو ذرا مجلسوں میں تو آ کر تو دیکھو یا علی یا علی یا علی۔ یہ محسوس ہوگا کہ جنت میں تم ہو ذرا مجلسوں میں تو آ کر تو دیکھو خدا سے جو مانگو وہ فوراً ملے گا علم اپنے گھر میں لگا کہ تو دیکھو خدا سے جو مانگو وہ فوراً ملے گا علم اپنے گھر میں لگا کر تو دیکھو سونی صلوات۔ امام حسین علیہ السلام نے ماتمی ازردار تشریف فرماؤ عظمت ماتمیاں نہیں ماتمیاں دے حلقے نہیں پرسے دی شیر سورج پڑھ رہے ہیں حلقے بنا کے بازاروں میں جا کے عزادار آپ میں غم بانٹتے ہیں نہ فتوے لگاؤ نہ فتوے لگاؤ تمہیں کیا خبر ہے اجر کیا ملے گا یہ ہم جانتے ہیں ملک چومتے ہیں وہ ہاتھ اور سینے ذرا داغ ماتم سجا کر تو دیکھ یا علی یا علی یا علی سارے نمازی بھی تشریف فرماؤں محراب میجورٹی ہے اور سارے عزادار تشریف فرماؤں امام حسین علیہ السلام گواہی دے سان سینہ زنینی کما زنینی پشتے جڑے نشانن آقا حسین نے محبت زنجیر نے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اگر نیتوں میں یہ فرق نہ ہو قبلہ علی ساری دنیا کا مشکل کشا ہے خدا اور اس کے اولی الامر سہرے سبھی نے پکارا
یہ وہ لافتہ ہے مدد نہ کرے گر مذہب چھوڑ دے تو کبھی مشکلوں میں بلا کر تو دیکھو سونی صلوات آخری شعر پٹی صاحب تے ڈیوٹی تمام بر محمد و آل محمد صلوات پہلے بھی ذکر کیا ازادار امام حسین علیہ السلام روز محشر کیڑی کیڑی چیزاں دسیاں زنجیر دند کس طرح آقا حسین علیہ السلام نے بارگاہ اپنی ڈیوٹی دے سی جڑے جڑے زنجیر زن تشریف فرما انہوں سے خاصی طور تے پڑھیا میں زنجیر زن ہوں قسم ہے خدا کی میرے وہ نشان یا نہیں جاتے ہیں کروں آگ پر بھی ہوئے اگر ماتا میرے پاؤں وہاں پر جلتے نہیں ہیں کیوں یہ معجز نما کا فقط معجزہ ہے ذرا پاؤں تو بھی جلا کر تو دے آباد و شاد و عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی ہوا عزاداران امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے 18 سال کڑی الجوان شہزادہ علی اکبر نے تابوت نے برآمدی ہے مجلسی مومن تشریف فرماؤ جس طرح آقا حسین علیہ السلام اپنے پیارے جوان بیٹے دی لاش چاہے نے کہا میرے نور نظر میری اکھاں دا نور ختم ہو گیا امام حسین علیہ السلام پرسہ دینے ہیں انہوں نے بچڑے سونے بچڑے شہزادہ علی اکبر نہ اکبر جوان ریت پہ دم توڑتا رہا اکبر جوان ریت پہ دم توڑتا رہا حسرت سے باپ اس کو کھڑا دیکھتا رہا حسرت سے باپ اس کو کھڑا دیکھتا رہا اکبر جوان ریت پہ صغرا کا خط تھا کس کو سنائے وہاں حسین صغرا کا خط تھا کس کو سنائے وہاں حسین اکبر کی لاش پہ یہ کھڑا سوچتا رہا اکبر کی لاش پہ یہ کھڑا سوچتا رہا اکبر جوان رے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین پٹی صاحب ٹائمر چیک کر دیں یار بس اس طرح نہیں میں رکھیا میں کہ وہ ذرا ٹائم تھا پتہ لگ جائے میرا مقصد this watch and that clock and this clock there is a two minutes difference and this is the one reason and also at least you can have a پتہ نہیں لگتا نا جب آپ پڑھ رہے ہو تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے سامنے ٹائم ہو تو اچھی بات ہے بہت بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد سر آج خوش نصیب آپ سمجھ لیں
میرے سامنے سید بیٹھا ہے. تو آج کیونکہ مشتبہ صاحب نہیں ہیں تو آپ لیٹ بھی آئے ہیں تب بھی آپ کو 5 منٹ مل سکتے ہیں, بیکاز مشتبہ صاحب نہیں تھے آج. نکی تراب, سید نکی تراب صاحب سے گزارش ہے وہ ممبر پر تشریف لائیں جی, بآواز بلند تر صلوات. بسم اللہ تر صلوات. اللہم بسم اللہ. ایسے نا Yes, ma'am. ٹھیک Yeah. ٹھیک ہے صحیح. بآواز بلند تر صلوات. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بآواز بلند صلوات. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ تو بچ گیا اب پوچھ اللہ سے, گھر کا گھر سارے کا سارا لٹ گیا شبیر کا. بآواز بلند صلوات. یعقوب کے لیے تو خدا کار ساز تھا, یعقوب کے لیے تو خدا کار ساز تھا, 11 ثمر تھے پھر بھی نادل سرفراز تھا. یعقوب کے لیے تو خدا کار ساز تھا, 11 ثمر تھے پھر بھی نادل سرفراز تھا. یعقوب کو بس ایک ہی یوسف پہ ناز تھا, یعقوب کو بس ایک ہی یوسف پہ ناز تھا, لیکن حسین کا بھی عجب امتیاز تھا, لیکن حسین کا بھی عجب امتیاز تھا. اس شجرۂ عظیم کے کیا برگ و بار تھے, اس شجرۂ عظیم کے کیا برگ و بار تھے, اکبر کے حسن پر کئی یوسف نثار تھے. اس شجرۂ عظیم کے کیا برگ و بار تھے, اکبر کے حسن پر کئی یوسف نثار تھے. بآواز بلند صلوات. اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے, اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے, اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے. اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے, اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے. اکبر عروج مہر منور کا نام ہے, اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے, اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے. فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے, فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے, اسلام سرخ رو ہوا اکبر کے خون سے. ماشاءاللہ کیا بات ہے سید. فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے, اسلام سرخ رو ہوا اکبر کے خون سے. اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذان, اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذان, اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. اکبر الف سے امن ازل کی اٹل اذان, اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. بے برگ و بار بخت بشر کی بلندیاں, بے برگ و بار بخت بشر کی بلندیاں, رے رب رنگ و راحت و رفعت رئیس جان. بے برگ و بار بخت بشر کی بلندیاں, رے رب رنگ و راحت و رفعت رئیس جان. اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی, اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی, اکبر کا نام لے کے شریعت جوان ہوئی. واہ واہ جی واہ, ماشاء اللہ کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
بواد بلند تر صلوات. سر یہ جواد صاحب کی کتاب ہے, سامنے ذاکر اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کتاب ہے. آج کچھ ذاکر ایک نہیں آئے تو مجھے بھی 2 منٹ مل گئے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. سر آپ نے لکھا ہوا تھا, میں نے کبھی پڑھا تھا تو آپ سے, میرے پاس ہوتا کچھ, اب میرے ہی لکھا ہی ہے, آپ نے صحیح کہا, میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں لکھا. بواد بلند تر صلوات. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شان میں ایک چھوٹا سا اشعار ہے پنجابی کے, وہ فرما لیجئے. بواد بلند تر صلوات. مشکلاں کہندیاں مینوں مشکل کشا, میں نبی دا وسی میں نبی دا برا. ہائے دری ہائے دری. مشکلاں کہندیاں مینوں مشکل کشا, میں نبی دا وسی میں نبی دا برا. میری دہلیز ہے آیا انما, میرا سہرا پڑے سورہ حلتا. حیدری میں جیڑی تھاویں آواں او کعبہ بنے بندگی تر پوے. میں جیڑی تھاویں آواں او کعبہ بنے بندگی تر پوے. میں خدا دے رازاں دا وہ راز ہاں, جدی دنیا تے بس بس فاطمہ ہے جدا. مشکلاں کہندیاں ہائے. بواد بلند تر صلوات. بواد بلند تر صلوات. بواد بلند تر صلوات. پتر رسول دائے زارا دا ویلال ہے, پتر رسول دائے زارا دا ویلال ہے, جیدہ نہیں جواب کوئی حسین او سوالے. ہائے دے جیدہ نہیں جواب کوئی حسین او سوالے. پتر رسول دائے رب تے حسین دا مزاج ایک جیسا ہے, مومناں دے دلاں تے راج ایک جیسا ہے. رب او دے نال ہے حسین جی دے نال ہے, او بھی بے مثال تے اے بھی بے مثال. او بھی بے مثال تے اے بھی بے مثال. پتر رسول ہائے دری. بواد بلند تر صلوات. سر بات یہ ہے کہ آج شاہ صاحب کہتے تھے کہ جی بچوں کو پڑھنا ہے. بڑی مہربانی شاہ صاحب, بڑے ٹائم پہ سر شاہ صاحب بچوں کو لے کے آئے ہیں. ابھی تک تقریباً 7 ذاکر, اب مجھے بھی ڈال دیجئے, 8 ذاکر ابھی پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ ٹائم پہ تھے سب تو 8 ذاکر پڑھ چکے ہیں. بواد بلند تر صلوات. کل بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ شاہ صاحب بھی پہلے آتے ہیں اور 7:30 بجے میں شروع کر دیتا ہوں, تو انشاءاللہ بچے ٹائم پہ آئیں گے تو ان کو ضرور 2-2 4-4 منٹ ضرور ملیں گے. بواد بلند تر صلوات. اب میری گزارش ہے جناب ذاکر اہل بیت, شاعر اہل بیت جناب محترم سید نجف عباس صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں.
جی ہاں جی میں دے رہا تھا. آئیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ. جزاک اللہ مولا آپ کو جزا خیر دے جی. اے لو جی. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی نبی محمد المصطفیٰ وآل الطیبین الطاہرین المعصومین. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. بآواز بلند صلوات. دعائے رب العزت ہے جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں مولا کریم ان کی تمام کی شرعی حاجات دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا کریم بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے اور چل بسنے والوں کو جتنے بھی مومنین مومنات اس سارے فن چل بسے ہیں آج کی مجلس کا ثواب انہیں نصیب ہو. امام زمانہ علیہ السلام ظہور پر نور میں مولا تجلیل فرما. اے آقا مولا ان کی زیارت سے ہمیں بامشرف فرما. ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما. بآواز بلند صلوات. صبح عاشور جناب ہور بڑے مضطرب بڑے بے چین نماز تو فارغ ہو کے پوچھتے نے اپنے اسسٹنٹ نو کہ تو منو کس طرح دا پایا ہے. تو وہ جواب دے کے آخدا ہے کہ میرے مطابق تو تسی بڑے بھائی نمازی پرہیزگار تہجد گزار. ادھر تسی بھائی کدنا دنیا تو جاؤ ادھر تسی سیدھے جنت جاؤ دے. یہ میری بھائی اسیسمنٹ ہے. سرکار فرماندے نے کدے غور کیتا ہی کہ نماز جڑی پڑھنے ہاں یہ بسم اللہ تو لے کے تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کچھ بھی وہ ہے سارا نماز ہے. اے جی سرکار تے تشہد دی جڑا درود پڑھنے ہاں وہ کنہاں دے درود پڑھنے ہاں. اے آل محمد دے درود پڑھنے ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ آل محمد نال تے اسی جنگ کرنے ہاں پہ. میں ارادہ کیتا ہے کہ میں اتوں بھائی کدنا ہے چلیا امام حسین علیہ السلام نال. تیرا کی خیال ہے؟ اپنے بیٹے نوں بھی لیا نال غلام نوں بھی لیا تے اس جرنیل بھی نال لیا تے سرکار جڑے نے تشریف لیا نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت بابرکت وہ میں کلام لکھیا ہے کوشش کیتی ہے. تے سرکار فرماندے نے کہ امام حسین علیہ السلام دے خیمیاں وچ ایک صدا آندی ہے پنوں. کیڑی صدا ہے؟ حر تو میرا ہے مجھے شاہ کی صدا آتی ہے. حر تو میرا ہے مجھے شاہ کی صدا آتی ہے. حر تو میرا ہے مجھے شاہ کی صدا آتی ہے. حر تو میرا ہے مجھے شاہ کی صدا آتی ہے. ان کے خیموں سے مجھے جنت کی ہوا آتی ہے. اور سرکار علیہ السلام نے استقبال کی تنقیقن کیتا ہے جناب ہردہ. دین و دنیا میں تو آزاد ہے یہ شان کہا اس لیے مان تیرا نام جری حر. معاف کیا یہ ان کی ندا آتی ہے. نعرہ حیدری. ہم رسالت کا اجر مسکین نہیں دے سکتے. ایک تیری حیدری جو کوئی تھام لے ان کا دام آتے ہیں اس کا تو پھر رحمت کی گھٹ. عرض کر دینا راستہ روک سے مجھ کو آئے گا جو بھی وہاں میری زیارت کے لیے. سرکار علیہ السلام نے 10 بستہ اپنے گناہ دی معافی منگی ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام تے میری زیارت جڑا آوے دا پہلا پیاری
میرا پیاری صدا آتی ہے، ان کے خیموں سے مجھے جنت کی ہوا آتی ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تیرا نام ہی ایسا ہے مولا، تیرا نام ہی ایسا ہے، کیوں گرتا نہ سنبھلے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ نعرہ حیدری، کیوں گرتا نہ سنبھلے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے، تقدیر بدل دے گا مولا علی، تیرا نام ہی ایسا ہے، دل دشمن کا جلے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے مولا، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ نعرہ حیدری، مقبول ہوئی توبہ تیرے نام سے آدم کی، آسان نہ کیوں مشکل ہو مرسل اعظم کی، اے ہم سفر زہرا تیرا نام ہی ایسا ہے، وہ تیرا نام ہی ایسا ہے، خوشبو بلا آتی ہے ہر دل مومن سے، اور آگ سی لگتی ہے ہر دل میں منافق کے، کیوں ایسا نہ ہو مولا، تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے مولا جی، تیرا نام ہی ایسا ہے، تخلیق کے دن سے ہم کرتے ہیں ثنا تیری، ہر سانس پہ لیتے ہیں ہم نام تیرا، پھر بھی دل سیر نہیں ہوتا، تیرا نام ہی ایسا ہے مولا، تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ نعرہ حیدری، ہر کام نصیری کا تیرے نام سے بنتا ہے، ہر کام نصیری کا تیرے نام سے بنتا ہے، بس اس لیے وہ ناداں رب تجھ کو سمجھتا ہے، کیا جرم نصیری کا تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ نعرہ حیدری، ہے نام تیرا اب بھی ہونٹوں پہ جو کعبے کے، ہے نام تیرا اب بھی ہونٹوں پہ جو کعبے کے، کوشش میں مٹانے کی دنیا ہے زمانے سے، پھر بھی وہ نہیں مٹتا، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ این لگتا پیا سنیاں چ پڑھنا پیا، این تو نہ کرو، مجلس سنن آئے ہو، مجلس بیٹھے ہوئے ہو، اپنی سوچاں ذرا دور کرو تے توجہ نہ پلیز سنو۔ ہے نام تیرا اب بھی ہونٹوں پہ جو کعبے کے، کوشش میں مٹانے کی دنیا ہے زمانے سے، پھر بھی وہ نہیں مٹتا، تیرا نام ہی ایسا ہے، یا حیدر کرار تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ نعرہ حیدری، یہ جسم یہ جاں مولا تیری ہی امانت ہے، مسعود صاحب، یہ جسم یہ جاں مولا تیری ہی امانت ہے، تیرے نام پہ مرنے کا بس نام شہادت ہے، نہ ہو جان سے کیوں پیارا تیرا نام ہی ایسا ہے، مولا تیرا نام ہی ایسا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے، یا علی سرکار تیرا نام ہی ایسا ہے۔ نعرہ حیدری، جنہ چال قبلہ صاحب نہیں آمدے میرا تہاڈا ساتھ ہے۔ نعرہ حیدری،
یا علی تیرا کرم مجھ پہ صدا رہے، تیرے در کا ہوں گداگر یہ نجف کہتا ہے، تیرے در کا ہوں گداگر یہ نجف کہتا ہے، یا علی تیرا کرم مجھ پہ صدا رہتا ہے، صدقہ حسنین کا مجھ کو تو فقط کافی ہے، صدقہ حسنین کا مجھ کو تو فقط کافی ہے، ان کی الفت کا نشہ دل میں بسا رہتا ہے، ان کی الفت کا نشہ دل میں بسا رہتا ہے۔ ویسے تو کدے بھی انج نہیں ہویا کہ میری کوئی غیر حاضری ہوئی ہے حسینیہ وچ ہر روز، لیکن اگر خدا نخواستہ کدے ہو جائے تو بڑی بے چینی رہندی ہے۔ چین آتا ہی نہیں مجھ کو تیرے در کے بنا، چین آتا ہی نہیں مجھ کو تیرے در کے بنا، یہ بھکاری تو تیرے در پہ پڑا رہتا ہے، یہ بھکاری تو تیرے در پہ پڑا رہتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ ماتمی سنگت سالار تیرے نوکر ہیں، میرے ماتمی بچے سارے، اور تنویر قریشی صاحب سالار سنگت، مولانا جی زندگی دراز فرمائے۔ ماتمی سنگت سالار تیرے نوکر ہیں، ماتمی سنگت سالار تیرے نوکر ہیں، تیرا ہر غم تو صدا ان سے جڑا رہتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ آل احمد کے لئیں جو بھی ہیں دشمن سارے، آل احمد کے لئیں جو بھی ہیں دشمن سارے، توق لعنت کا گلے ان کے پڑا رہتا ہے، توق لعنت کا گلے ان کے پڑا رہتا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب مختار دیاں قربانیاں ساڑھے سر متھے تے، ساڑھے محسن، ساڑھے ہیرو، کروڑاں سلام جناب سرکار نو۔ تیری عظمت کو سلام اپنا جری ابن جری، تیری عظمت کو سلام اپنا جری ابن جری، تیرا مشکور نجف دل سے صدا رہتا ہے، تیرا مشکور نجف دل سے صدا رہتا ہے۔ صلوات مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے علی کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، انا مدینہ العلم والی ان بابوہا، سرکار دا فرمان ہے نا، تے سرکار نے پھر دسیا نا تے سارے نبی جڑے نے اس در دے سوالی، در تے پھر مولا علی علیہ السلام نے۔ صلوات بار محمد و آل محمد۔ شہر علم تو تیرا در علی ہے، تیرا وزیر علی ہے، تیرا وزیر اور تیرا وسیع ہے، تیرا علی تیرا وزیر اور تیرا وسیع ہے، کون اس کے جیسا ہے، کون اس کے جیسا، جمالی جلالی، سارے نبی تیرے علی کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، جو مانا علی کو نبوت ملی ہے، ولایت کے صدقے یہ عزت ملی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چوتھے آسمان تے جبرائیل علیہ السلام فرماندے ہیں، جو مانا علی کو نبوت ملی ہے، ولایت کے صدقے یہ عزت ملی ہے، اپنا تو مولا ہے، اپنا تو مولا ہے، علی جو ہے عالی، سارے نبی تیرے علی کے سوالی،
شاہ مدینہ شاہ مدینہ نہ معراج ہوتی ہاتھ ملاتے نہ گل بات ہوتی ہاتھ ملاتے نہ گل بات ہوتی آواز مولا کی آواز مولا کی خالق نے اپنی بنا لی سارے نبی تیرے علی کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جس طرح جنگ خندق بھی جو مولا سرکار نے مولا علی علیہ السلام نے اپنی ساری ابا کبا نالین سارا پورے دا پورا رسول نبی بنا کے بھیجیا سی جنگ تے اسی طرح خم غدیر بھی جی سرکار نے اٹھایا ہے تے کی منظر سی منکر ہے اس کا جو منکر ہے اس کا نہیں وہ حلالی صلوات اللہم صلی اللہ علیہ بواد بلندتر صلوات چھوٹی سی درخواست ہے اگر آپ کے بچے باہر ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کو جا کے باہر سے لے آئیے گا اس سے پہلے کہ مولانا سے ممبر پر تشریف لائیں تمام سے گزارش ہے مومنین سے بھی کہ بچوں کو اندر بلا لیجئے بواد بلندتر صلوات بواد بلندتر صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ Now may I request our respected speaker Maulana Syed Imran Taqvi sahab to come on a minbar Bawaz Bulantar Salawat Bawaz Bulantar Salawat بواد بلندتر صلوات اللہم صلی دیکھیے مجھے یہاں پہ آپ کا صحیح ٹھیک ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. Please recite the salawat upon the Prophet.
The ayah that I've been speaking about, the ayah we've been discussing, is called the ayah of Mawadda. This is an ayah from Surah Shura. And this is the ayah I chose to discuss and talk about because when it is Muharram and everybody is gathered here, wearing your black clothes, coming to the Husayniyah, listening to the lecture, to the speech, doing your matam, participating in your nawhas and your azadari, taking your nadhr and niyaz and tabarruk and going home. People ask what is happening, people ask why you gathered, people ask why do you do this? The answer of all of this and the celebrations of Ghadir and the celebrations of 15th of Sha'ban and the shahadat of the Imam alayhi salatu salam and the wiladat of the Imam alayhi salatu salam, all of this can be put together under the umbrella of this particular ayah, Ajrul Risala and the Mawadda of the Ahlul Bayt alayhi salatu salam. What are we doing? The debt that each and every Muslim owes the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we try to the best of our ability. We can't ever pay that debt back, but we try in moving in that direction. We try and we play a role in telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in showing we will also follow this, because this is a command from Allah subhanahu wa ta'ala. Please recite the salawat. Sorry. Please another salawat. When we spoke about the ayah of Mawadda, we identified that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to love the Ahlul Bayt. We spoke about why Allah wants us to love the Ahlul Bayt. We spoke about that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last of the messengers of Allah. Adam was the first one. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. And then who do we go to learn what Allah has revealed? Why we go to the door of knowledge? What do we seek from that door? Why do we go to the Ahlul Bayt alayhi salatu salam? Many things were spoken about, mentioned in preparation, how parents have to be with their children, how the parents should prepare their children, what the parents need to do for their children. So the children are ready when they come here and they're ready to accept and they take. This does not happen overnight. There's a lot of preparation that goes in this place. The other thing we talk about, and I'd like to speak more about on this, is the biggest risk that Allah subhanahu wa ta'ala is revealed to man is the risk of ilm, is the risk of knowledge. We spoke about this, but I shall expound upon this more. If you were to ask Allah subhanahu wa ta'ala, the most beautiful of His creation, the most prized of His creation, the most cherished of Allah subhanahu wa ta'ala's creations, all of us sit together looking at the ayat and the riwayat and how we understand, we will find no one better than Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi. Why is he the best of creations? Why is the Nabi the most loved of people? It's because if you look at the stories of the prophets that came before Nabiullah, if you study the lives of the prophets that came before Nabiullah, every prophet, when he was tortured by his qawm, every prophet that was troubled by his qawm, there was a nation the prophet came to and the prophet would tell them, he says, drop all of this. This world will not last. This life is not forever. One day you will die and you'll leave this world. I know where you find sa'ada. I know where you will find peace. I know where you'll find happiness. I know where you'll be happy forever and ever. Even the children here have experienced life enough, because these children look old enough to have experienced COVID, when people are afraid, when people did not know what to do, when the outbreak happened. It's not a long time ago. But it shook many people on the core. Everyday things
that you do, everything that was a norm. You come home from school, your parent, your father, your mother takes you to the park. That was disrupted. Life was disrupted. There was no school. Initially, there was a lot of fear. What it taught you was life is very fragile. Life is very fragile. And this is human nature. Once we settle in something, we say, okay, this is the norm, this is going to stay forever. And then a little shake-up happens and then we realize, no, nothing stays forever. Nothing remains forever. Especially the teachers of akhlaq, when they're teaching you akhlaq and they're telling you about akhlaq, you think you worked on yourself. You think you worked on yourself. For 10 years, I've been doing something. For 5 years, I've been doing something. Salatul Layl, for instance. My akhlaq has become better. I have improved my characteristic. I've tried to become a better person. And then an incident happens in your life, and by default, you revert to something you used to do once upon a time. So let's say somebody has a temper problem. He loses patience very quickly. And he says, I will train myself, and I will become a more patient man. He trains himself. So small things that would irk him and disturb him once upon a time, he manages well. But sometimes a major shake-up happens. Because life does not go in a straight line. This is not how life goes. One thing my teacher, Allah increase his tawfiqat, he says the only constant in life is change. The only thing that remains constant in this life is change. Everything is unpredictable. You may calculate as much as you want. You may decide, okay, this is how my day is going to look like, but there's many variables you can't control. The things you control, you stay on top of, and you thank Allah subhanahu wa ta'ala. But things that you do not control, what do you do in those days? This is where Allah and the love of the Ahlul Bayt comes and helps you. Because sometimes you're thrown off, you're such off track, you don't know how to behave and what to do in those circumstances. If not for the teachings of Muhammad and Al Muhammad, you're very lost. You don't know how to maneuver life. You don't know how to behave in life. When everyone is afraid, you will have an example. The Ahlul Bayt, they teach you the Quran. They tell you how to understand the Quran, how to apply the Quran in your life. When his brothers turned against him, when his own brothers threw Yusuf in a well, and Yusuf found himself to be alone, destitute, in a position of, can help me here, except for Allah. These stories, when I say story, many people think, okay, it may be either a product of someone's imagination. I call them stories. The reason is because once upon a time, and I remember this with my grandmother and the elders of who are sitting here, when they would tell their children bedtime stories, they tell them stories from the Quran. The bedtime stories you told your children were stories of the Ahlul Bayt. Children knew the khutbah fadakiyah of heart once upon a time, because this is what bedtime discussion was. Bedtime stories were stories of the prophets. Bedtime stories were stories of the Ahlul Bayt. Now we've replaced them with other things, and now we wonder what's happening. Bacche baaj ko nahi mare, bacche ja kahan rahe? Many things have changed, and many things are new for us. Many things are new for us. And it's okay. We find ourselves in places where this is foreign land. Either our parents came here or we came here. Society is new. Environment is new. The way people are living life is new. And that's okay. You know what do you do when you enter foreign territory? You go back to, you revert something to that you know that grounds you. Something that grounds you. In a state of panic, in a state of flux, when you do not know what's happening, look for something that grounds you, something that holds you. An example I like to give. Appliances, when you put in appliances and install them in your house, so you got a new microwave or you get a new fridge, there's a wire that, along with the electricity input, there's a wire, it's called the grounding wire or the earth wire, right? What the earth does is it takes all the static away and then it takes it to the earth so that when you touch the appliance, you're not electrocuted.
right? So when you find yourself in flux and you find a lot of static in your head, go to Abu Turab, Ali ibn Abi Talib, and let Ali ibn Abi Talib, Abu Turab, to ground you. Because he's Abu Turab. जब तुराब ये कर सकती है, तो Abu Turab क्या नहीं कर सकते? जब तुराब ये खसलत ये है, when the turab can take the static away from appliances and ground them so you're okay, go to Abu Turab. Let the Abu Turab to ground you. Let the Abu Turab to take the static away. Let him be the one that grounds you. And when you go and you humble yourself at the door of Abu Turab, then Abu Turab will teach you what you need to rise from the Turab and get to the heavens. Turab is earth, Turab is dirt. He will teach you how to rise. He will teach you how to elevate. He will teach you how to ascend. He will teach you the Mi'raj. He will teach you how to become human the way Allah subhanahu wa ta'ala has intended you or for you to become human. Ali and Ali alayhi salatu salam, in their words, in their actions, in their behaviors. Yesterday we spoke about al-istikbar, al-takabbur, when somebody thinks he's better than the other. One time, I don't know if I'm good or not at something, and then I assume I'm good at something, and then this enters my heart and infects my relationships with the other I have. But one time, you know that this is the best of people, Hassan al-Mushtaba alayhi salatu salam. You know the best of people is Imam al-Hassan alayhi salatu salam. A Syrian man comes to Imam Hassan, and he says, are you the son of Abi Talib? Are you from the children of Abu Talib? He says, yes. Are you the son of Ali? He says, yes. And this man is from Syria. In Syria, the people who lived in Syria were victims of the propaganda of the father of Yazid. La'natullah alayh. Yes? They were victims of the propaganda of the father of Yazid. So they had an understanding of who Ali was, how Ali was behaving, who Ali is, but it was skewed. It was not true, it was not honest. When he comes towards Medina and he meets Hassan al-Mushtaba, he says, oh, you are the son of Ali, and then he starts calling him bad words. He starts swearing at him. He starts insulting Imam Hassan. You know what Imam Hassan's response is? Imam Hassan looks at him and says, you look like you don't belong here. You look like someone, this is not their home. You are a traveler. He says, yes. He says, where are you from? He says, from Syria. He says, now that you're here in my city, let me be your host. Let me house you. Let me take care of you. If you're hungry, I'll feed you. If you don't have a roof over your head, I'll give you shelter. What is the first reaction when somebody starts insulting us? You roll your sleeves up and you're like, okay, I'm going to take care of this now. Yes? Imam Hassan understood. He says, I do not have to look at the action. See, sometimes a man behaves. He behaves a certain way because of a set of beliefs he has. A man behaves in a certain way because something else is the cause of it. Him insulting you, him calling you names, is a reaction of something that is behind it. Imam Hassan alayhi is addressing the problem, not the symptom. He's not dealing with the symptom, he's dealing with the problem. He says the problem is enmity towards us because they don't know us. They've heard things. They've heard this is who Abu Talib was, this is who Ali was. Ali killed everyone, Ali killed all our friends. Because on that side of the world, on that part of the world, it is true. Ali did kill their fathers. But they were enemies of Allah and the enemies of the Prophet. Had the Emir not killed them, they were killing innocent people. You understand? But these stories can be turned around. The stories can be shifted. But yet, Imam Hassan alayhi when he deals with this person, he deals with the issue. The issue was he did not know who the Emir was. He did not know Imam Hassan was. And this is how he deals with him, with patience. And the man, for as long as he stayed in Medina, he was a guest of Imam Hassan, and when he had the salawat, somebody came to Imam al-Hassan alayhi salatu salam and he said, the other party
those other people, the father of Yazid has a big army. And your people do not stand a chance against him. So let us to join forces. We are mercenaries. We are soldiers of fortune. I have a group of people who can fight for money. Let us to join forces because we also hate the father of Yazid. And then we shall take him down. The Imam says no. Imam al-Hasan alayhi salatu wasalam says no. It's a very good plan. You have an army on one side, and the other side, you're approached by a group of mercenaries, people who are ready to fight for money, people who are ready to fight the common enemy. We're friends because we have a shared enemy. So let's join forces, Hassan, and let's bring that person down. And then you take what you want, and I take what I want. Imam Hassan alayhi salatu wasalam says no. Because Ahlul Bayt do not rule over land and kingdoms. The Ahlul Bayt rule over hearts. This is the kingdom of the Ahlul Bayt. The hearts of people. The Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, it's easy for him. For Ali ibn Abi Talib, it's very easy. When he's in Siffin, when he was talking to the father of Muawiyah, Yazid, they're writing a letter. There's a letter from there, and there's a letter from here, and the army is gathering together in Siffin. There's an army on one side and the army on the other side. The Amir writes a letter, very simple, very plain. He says, "Oh, Muawiyah, why do we have to have so much bloodshed? Why do we kill people on my side? Why do people on your side have to die? Pick up a sword, meet me in the battlefield, let's end this." Najul Balagha, go back and read this. His letter to Muawiyah, he says, let's not kill people. Pick up the sword, I have my sword, let's meet in the battlefield, let's end this problem. There's no response from the other side. Please recite the salawat on Muhammad. Because the idea is not to end one thing or the other. The idea is to create problems. The idea is to take over land. Because the Ali Khilafah is nothing for Ali. It's not that because of Khilafah, Ali became prominent. Ali was always prominent. Khilafah, no Khilafah, before Khilafah, this world, that world, before any world, Ali was always prominent. There was a time it was only Allah, Muhammad and Ali. अभी आपने वो कलाम पढ़ा था कि सारे नबी तेरे अली के सवाली. ये जो असल कलाम जिसमें लिखा गया था वो सारे नबी तेरे दर के सवाली हैं. लेकिन जिसने लिखा उसने बहुत अच्छा लिखा. उसकी वजह है कि जब मौला ने कह दिया कि मैं मदीनतुल इल्म दरवाज़ा अली है, तो जब सारे नबी जो हैं वो दरवाज़े के सवाली हैं, तो इसमें लफ्ज़ बदलने की ज़रूरत नहीं थी. सवाल भेजता हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद को. आपने कह दिया सारे नबी तेरे दर के सवाली. रसूल ने कहा अगर दरवाज़ा है इस शहर का तो अली इब्न अबी तालिब है. अब चाहे कोई भी पढ़ता रहे, सब सारे मुसलमान यही पढ़ते जा रहे हैं कि सारे नबी तेरे दर के सवाल भी पूछते हैं कि अली नबियों से बेहतर कैसे हैं. देखो नबी सारे खड़े कहाँ पे हैं. नबी ने ख़त बना के खड़े कहाँ हैं सारे नबी. इसी दर के सवाली हैं. जब मोहम्मद रिज़्क़ बांटने पे आए और देने के लिए सिर्फ इल्म हो, और रसूल ने बता दिया ये कि जितने अम्बिया हैं अगर इनको उम्मत पे फजीलत है तो फजीलत सिर्फ इल्म की वजह से है और कोई वजह नहीं है. देने वाला मैं हूँगा, हाथ अली का होगा. सारे नबी सब लगा के खड़े हो जाएं. ठीक है, एक सवाल भेज दो मोहम्मद वालों. This was the character of Imam Ali alayhi salatu wasalam. Another event. The Emir is fighting an individual. Amir al-Mu'mineen is fighting a person in battle, and when they're fighting each other, sword fighting, the other person's sword breaks and falls down. It breaks and falls down. They're fighting, his sword breaks and it falls down. And he says, Ali, give me your sword. Imam Ali says, take. Ali, give me your sword. This is recorded history. Imam Ali, give me your sword. He says, take. Here. Now fight. The idea was not
to kill people. The idea was not to injure people. The idea was not to terrorize people. The idea is think. Idea is think. Do not be a slave to this world. Do not be a slave to this system. Do not be a slave to this person and that person. Do not be a slave. Allah has created you free. Allah has given you freedom. You came into this world and you're free. And we spoke about this, I hinted on this, when we were talking about John. When other people would take slaves, we have in history how they would treat their slaves, how they would beat their slaves. When people would come to the Imam and the slaves were here, these slaves, when they were given freedom, chose to stay with the Amir. When John was told by Imam al-Hussein, it's like, John, leave. Go, you're free. You don't have to stay in Karbala. He said, how shall I leave you when in the good times we were together? I choose to be with you today. So when they are with those slaves that we call them, when they come, they chose to be with the Ahlul Bayt. You know why? Because they understood, we do not belong in this land. This is not our land. We do not have a tribe. We do not have a family. When we're given freedom, the Arabs, they would treat us very unwell. Somebody else is going to catch us and then put us in slavery again. The Ahlul Bayt would tell them, it's like, we'll give you enough so you go back to your countries. Wherever your home is, you go back to home. I said, no, now we're here, now we're with you. This slavery, this subjectivity, to be in the company of Muhammad and al-Muhammad is an honor for us. It's an honor for us because what we learn in your company. How do people, when you hire someone to do a job, you've seen many people, inshallah we don't have that akhlaq, but when you hire someone for a job and you give him money and you ask him, it's like, this is a room here, I want you to clear this out, here's 10 quid, 10 pound, you have an hour, clear the space out, yes? And then you go and do something else. Fizza, salamullahi alayha, is a kaniz of the mother of Hasanain. Fizza is a kaniz of the mother of Hasanain. You know what Bibi Zahra tells us? She says, Fizza, you look tired. Let me cook and clean today, you rest. Let me cook and clean today, you rest. One day you're resting, one day I'll be resting. This is how they would. When it comes to Maitham al-Tammar's, Maitham al-Tammar is called Maitham, the one who works with dates. Tamr is date. Tammar is someone who works with dates. He used to buy dates, have dates, sell dates. The Amir comes to the store and says, Maitham, you look tired. Let me sit at your store. Let me sell the dates for you. Ye akhlaq, this behavior, this attitude, this etiquette. Who are these people? Are these people nobody knows? These are the people that every time Jibreel comes as yuqriqa alayka salam, Allah gives salams to you. Ali aap par salam ho, Fatima aap par salam ho, Hasan aap par salam ho. Kaun salam bhej raha hai? Allah salam bhej raha hai. Aur sirf ye nahi salam bhej raha. And when they're together, when they're there, Khadija ko salam ho. When you come in the company of Ahlul Bayt alayhi salatu salam, not only is Hussein alayhi salam, anybody who attach himself to Hussein, Hur alayhi salam, John alayhi salam, Habib alayhi salam, ये alayhi salam बनाने वाले हैं. किसी और मकतब कहीं और चले जाएंगे तो कहेंगे शायद अल्लाह इनसे राजी है. यहाँ कहते हैं अल्लाह का इन पर सलाम हो, है, हुर पर है, हबीब पर है, जॉन पर है. बड़े थे तब है, छोटे हैं तब है. हुसैन अलैहिस्सलाम बनाने वाले हैं. आप मुत्तसिल हो जाएं. Anyone attaches themselves, anyone connects themselves to the Ahlul Bayt alayhimussalam, you become alayhissalam. You have to get there. They teach you how to become alayhissalam. They teach you the mannerism of love. They teach you the mannerisms of servitude. They teach you how to become and reach your potential. Maximize it. Who else can do this for you? The books are history in front of you. Now it's very easy. Information is strife. Anyone, this child,
from the akhlaq of the prophets, from his characters, to his mannerism. If I was to ask you, when the Prophet came to Medina and he started propagating the deen of Islam and the religion of Islam, yes? Did he get up on a mimbar and have philosophical debates and he have arguments, logical arguments, talk about logics and epistemology, big, dense theological debates? No, when people came and he asked him, the Prophet would answer to the best of their understanding, how they would understand at a time. كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ. Talk to people at the level of their intellect. Because nobody can reach the intellect of Muhammad. He's the absolute intellect. But Muhammad can take you higher and higher and higher. When you give him a chance, because he can't force it upon you. La ikraha fi din. He will not enforce it upon you. You have to go and sit down and tell him, I know nothing. And he says, learn, learn, learn. And then you learn. And then you get to a point. And then you get to a point of heightened understanding, heightened knowledge. So you can worship Allah subhanahu wa ta'ala. The akhlaq of the Prophet. So when the Prophet gave tabligh, when the Prophet told everyone that I am a prophet, many people followed. You know why? When you ask them, why did you follow Muhammad? He says, because he's a beautiful human being. Simple that. Because Muhammad is a beautiful human being. He's an honest man. He's an honorable man. We trust him. We trust him. This is Muhammad. We don't know him to be a liar. He's a beautiful human being. That's why we follow him. His akhlaq is the best of akhlaq. That's why we follow Muhammad. How many people came up to him, except for those that wanted to make trouble, and with the exception of those that wanted to learn and grow in intellect and knowledge? Many people just followed Muhammad because he was a beautiful human being. The man, the messenger. You're in Medina. You are in Medina and you are the head of the state. You're done, you just finished, you got off the mimbar and you're walking towards the home, your house, and you have your ashab with you, and an old lady approaches the Prophet stands there talking to her for half an hour. For half an hour, for a long time, he's standing there. There's a delegation come from another country. There's a delegation from another state, another place, and they're looking for who is Muhammad, which one is Muhammad, because they're expecting a bodyguard honge, tashrifat hongi, he'll walk around a red carpet, because this is how the kings walked in that time. He says, which one's Muhammad? He says, this is Muhammad, the one talking to the old lady. This is Muhammad, this is his akhlaq. Another incident where all the Muslimin gathered and the Prophet was giving a khutbah, and then after the khutbah he was supposed to lead Salat al-Jama'ah, he used to read prayer. So the understanding is, like many mu'mineen come here because they know after the majlis is done they have to go pray namaz, because namaz is right after that. So the better practice is to finish your wudu and then come here. But sometimes, this is the human physical body, sometimes you break your wudu. So one of the ashab, one of the people sitting in the crowd, his wudu broke, and it was such that everybody felt it. He had stomach issues, but nobody knew who broke their wudu. Somebody broke their wudu because released gas. Everybody knew that someone's wudu is broken, but they did not know whose wudu is broken. You know what the Prophet said? Is namaz ke liye sab log wudu karenge. Jo ab namaz aane wali, this is namaz that I am to lead, everybody has to do wudu. Because if had one person stood up and left to go wudu, he'd be identified and be embarrassed. Before that happens, the Prophet says, for this namaz, everyone has to do wudu. क्योंकि शरीयत मोहम्मद बना रहे हैं. सिर्फ वही तो आप बता दी कि होना कैसे, किस तरह करना है. शरीयत तो मोहम्मद बना रहे हैं. जो मोहम्मद कहते हैं वही शरीयत है. जब उन्होंने कहा कि अब आप कहें रसूलुल्लाह हमारा तो वुज़ू है, तुम भी करोगे, वो भी करेगा, उसको भी साथ लेके जाओ. सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले हमको. किसी चाहने वाली की आबरू बचाना, to protect that one person from embarrassment, the Prophet commanded everyone is to do wudu for this particular namaz. क्योंकि हम जो आप कहते रहेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे. अब आप कहें कि क्यों, किस तरह से सवाल जवाब, यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं. जो रसूल ने कह दिया बस वही हुज्जत है. And this is the lesson from Ali ibn Abi Talib, because everybody questioned the Prophet except for Ali.
He knows, he understands Risala and he understands Rasul. This is why لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. This is why the Ahlul Bayt. When they ask you why the Ahlul Bayt, because if not the Ahlul Bayt, then who? What are your options? Who can stand on the pulpit like Ali ibn Abi Talib and say, not me, not my father, not my ancestors ever bowed down to a butt? We have no idol worshippers in our bloodline. I never prostrated to an idol. अल्लाह के अलावा किसी की हमने ना परस्तिश की ना उसको सजदा किया. अली के अलावा कितने लोग हैं कह सकते हैं? अब सब खामोश बैठे हैं because they can't. It says हम हमेशा से अल्लाह की परस्तिश कर रहे हैं, हम हमेशा से अल्लाह की बात कर रहे हैं. We always worship Allah. So if this has been happening for the longest of time, if this is who Ali ibn Abi Talib is, so my question is, what are the options? Bhai, what do you want from a religious leader? What do you desire from a religious leader? Somebody came up to Imam Sadiq alayhi salatu salam. Somebody came up to Imam Sadiq alayhi salatu salam and asked, and he said, you talk about messengers and you talk about prophets, you talk about Musa and Isa and Noah, and you say that you have authority from Allah subhanahu wa ta'ala? He says yes. You are the Hujjah of Allah? He says yes, we are the Hujjah of Allah. So Allah has given you powers? He says yes. And you have an authority, so you're from Him? He says yes. My words, paraphrasing so the children can understand. He says, so why are you all so poor? If your Lord is the all-powerful, if your Lord is the one that created the sun and the moon and the earth and all those things, if your Lord is the one who makes people rich and the other people poor, He's the one who gives life and death, ये सारे फ़कीर फ़ुक़रा क्यों हैं? अल्लाह की जो हुज्जतें हैं सारी, इतने गरीब क्यों हैं ये लोग? इमाम सादिक से सवाल पूछा पूछने वाले ने. Why is it like that? Why did, only, except for the exception of Sulaiman and Nabi, who had the ijazah from Allah to show the might and majesty of Allah subhanahu wa ta'ala, where he had to be a certain way, why is Musa sent to Fir'aun, the king, or the perceived lord in his, how he saw himself, of Egypt, that great civilization, Fir'aun sitting on his takht, with all of his majesty, with all of his slaves, and Musa shows up in rags and a stick in his hand. He's like, wait, I have a message for you. He says the least that could have happened is at least he shows up in like silk fine robes and a good, why? Why are everyone that represent you poor people? Think about this. Why would this be the case? It's true. But if I am a country and I have an ambassador to a third country, I will give him all the authority so he represents my country nicely. एम्बेसडर को देख के पता चल जाता है कि भाई गरीब मुल्क से हैं अमीर मुल्क से आए हैं. वो उसके एम्बेसडर की हालत देख के जीडीपी का अंदाज़ हो जाता है. इल्ला एक हमारा मुल्क है उसमें तो एम्बेसडर ही हुई थी माशाल्लाह. सलावत भेज दो मोहम्मद वालों का. मतलब मामूलन नहीं होता है कि एम्बेसडर को देख के मुल्क की जीडीपी का अंदाज़ा हो जाता है. तो रसूल के देख के जीडीपी का अंदाज़ा हो रहा है. अब फ़िरौन कह रहे हैं ये कौन आया है सामने? भाई जब अल्लाह से, उसको तो ये था कि हम रब हैं, अब रब से मुकालना करने आए हो तो फिर बराबरी तो होगा उसका. You supposed to be equal to me at least. But he says, why is it the case that all the people who represent Allah subhanahu wa ta'ala, or the messengers of Allah, are poor and destitute and not that they're of, see, poverty is one thing, poverty in akhlaq is another thing. Poverty in wealth is one thing, poverty in etiquette is another thing. Every Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala was wealthy in etiquette, in love, in compassion, in akhlaq, in his word, in honor, in nobility. That is something else. I'm talking about social standing. I'm talking about poverty in wealth and money. He says, why is this? He says, so that when somebody comes to the hujjah of Allah subhanahu wa ta'ala, anybody who approaches the hujjah of Allah subhanahu wa ta'ala understands full well that the hujjah has nothing to give him except for Allah. The hujjah has nothing to give you except for Allah. So if you want Allah, come to the hujjah because He has nothing else to give you.
तो ये टेस्ट आपका है. वो तो रह लेंगे फ़ख्र फाक़े में. They will live in their life of poverty. They live a life of difficulty. They live a life of where they don't have, नहीं है खाना ना हो खाना, नहीं है बिस्तर ना हो बिस्तर. हम रह लेंगे, 50 साल रहना है, 100 साल रहना है. If you're Nabi Nuh, you live for 1,000 years. गुजर जाएगी, क़यामत में जाना है फिर. तो it's not a test for them, it's a test for you. अल्लाह चाहिए तो वहाँ जाओ जहाँ पे वो है. Do you understand? They do not have anything else to give you but Allah subhanahu wa ta'ala. जब कुछ नहीं था अल्लाह के रसूल के पास, नमाज पढ़ने वाले या अली थे या खदीजा थी. और जहाँ हुकूमत का खदशा हुआ कि इनको शायद हुकूमत मिलने वाली है, बहुत सारे लोग आ गए. सलवात भेज दो मोहम्मद वाले को. समझने वाली बात है. जब ताइफ में रसूल को पागल कह के बच्चे पत्थर मार रहे थे, when they were throwing rocks at the Prophet because he went for tabligh in Taif, when they led him out of the country and the children would call him crazy, the Prophet went to Taif and the Prophet went to propagate the message of Allah subhanahu wa ta'ala, and they would pelt him with rocks and little kids would run around him and say, crazy person, crazy person. The only person with him is Ali ibn Abi Talib. Where is the rest? कहाँ है अली के अलावा कोई? मैं अपनी तारीख सुना रहा हूँ, जो तारीख लिखी वो सुना रहा हूँ आपको. अली के अलावा कहाँ है कोई? अली के अलावा कहाँ है कोई? When in the battlefield, it was announced, when it was falsely announced, कि oh, Muhammad is killed, they dropped their weapons and they ran away. People dropped their weapons and they ran away. And they asked him, he says, why did you run away? He says, because they said, because we heard, we didn't see this. We heard that Muhammad is killed. So he said, if Muhammad is killed, there's no point fighting. They asked Ali, he says, when you heard Muhammad is killed, why did you run? He says, when Muhammad is killed, there's no point living. When Muhammad is killed, there's no point fighting, we should run. The Prophet is, when the Muhammad is killed, there's no point living. Ab ji ke kya karna hai? So keep fighting. So this is why Ahlul Bayt. This is why Ahlul Bayt. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. This is why Ahlul Bayt. Nobody can show you Muhammad how Muhammad is to be shown. Varna ye jo, the people that draw the Prophet, why do they draw him? Because an image of the Prophet is presented that is not Muhammad. Understand this. The people make fun of the Prophet now and all those things that they do is because the Muhammad that reached them did not come from the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये कोई और इनको Muhammad बता रहा है. आप बताएं Muhammad कौन है अली से सीख के. आपके ये बच्चे बैठे हैं, आप बताएं Muhammad कौन है बेटा. You tell them who Muhammad is, how Ali told you Muhammad is. Who is Muhammad, the father of Zahra, that when he would come home, she would stand up and she would wipe away his blood because they had hurt him. And the Muhammad that you love, the Muhammad that is loved, the Muhammad that Allah loves, that the Muhammad, love is defined by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That Muhammad, teach people about Muhammad. His myths represented, that is why people make fun of him. When it's difficult for you to go in school and you say, I'm a Muslim, and people say many different things, it's because they've misunderstood Muhammad. Because many people who are not supposed to represent Muhammad are representing Muhammad. And even if the representation was right, tonight when we talk about Imam Hussain alayhi salatu salam says, Allah be witness, I sent forth from the Khayyam today the one who represents Muhammad, my father, the most Aliyun al-Akbar. Now the one, many people have left the camp of Imam Hussain alayhi salatu salam. Many people have gone towards their shahada. Many people have gone towards Allah subhanahu wa ta'ala. There comes a time, there comes a point when this young son of Imam Hussain alayhi salatu salam comes and he looks at Imam Hussain and he says, do I have your permission to go and fight and be killed and kill? There's many different narrations, many different traditions. One narration says when Imam Hussain asked Ali Akbar to, okay, yes, go ahead Ali Akbar.
He says, Beta, ek shart hai. My son, I have a request. He says, Baba, what? He says, till you get to the battlefield, keep turning around, keep looking at me. I'll follow you. I want to see your face till the last moment. Ali Akbar, keep looking at me when you fight. Ali Akbar, keep coming back. Ali Akbar, keep turning back. It's very difficult for me. It's very difficult for me, O Ali Akbar, that your father is alive and a young son like you leave this world. A poet says a very beautiful thing. He says, why Ali ibn Akbar looked like the Prophet so much? Why there was a lot of resemblance? The poet, you have poetic ijazat sometimes. You can say many things in poetry. He says the reason that Ali Akbar looked so much like the Prophet is because when the Prophet went and left this world and went to the heavens, Rasool ke jannat mein dil nahi laga, Allah ne kaha jao Ali Akbar ban ke chale aao. Hussain ke baghair Rasool reh nahi sakte. Ab sheer hai, shairi hai. You understand? He says, Ali ibn Akbar, keep looking at me. When you're on the horse, when you go to the battlefield, keep looking at me. And he says, Imam Hussain alayhi salatu salam is standing in a point. Zainab salamullah alayha is at the door of the tent, where the tent has this. She's standing there watching. She's not outside, she's watching from inside. Imam Hussain is on a hilltop and he's watching Ali ibn Akbar. He said there comes a time in the heat of the battle where Ali ibn Akbar is fighting the enemies. He turns around and he comes back to his father and he says, Ya bata al-atashu qad qatalani. He says, Oh father, thirst has killed me. I can't fight anymore, because you don't fight with the clothes you're wearing right now. You have a shield, you have a zira, you have all those things. He says, I can't, the heat is too much. If I could find just some water, I could continue fighting right now. You know what Imam al-Hussein says? Ali Akbar comes to his father and says, give me some water and I will continue fighting. You know Imam Hussein says, Luhuf in the Maqtal, he says, Ali Akbar, kuch der ki baat hai. It's only a matter of time. When you die, my son, the Prophet will give you water. कौन बाप ये दुआ देते हैं बेटे को कि बेटा थोड़ी देर की बात है, अभी तुझे शहादत नसीब हो जाएगी, नाना तुझे पानी पिलाएंगे. इस तरह पानी देते कोई बेटे को, ये दुआ कोई बाप देता है बेटे को कि बेटा अभी मरने वाले हो, थोड़ी देर सब्र कर लो. ये कोई दुआ देता है? अली इब्न अकबर फिर मैदान में वापस जाते हैं. He returns to the battlefield. There's many things the Maqatil say, but the one thing Maqtal says, somebody attacked Ali ibn al-Akbar from behind his head. And Ali ibn al-Akbar, he fell on his horse and he hugged the nape of the horse and he held the horse like that and he put his head down. And instead of the horse turning back towards the camp of Hussein, it ran towards, because it did not know what to do, it ran towards the enemies. He says once the enemies saw Ali ibn al-Akbar almost unconscious, lying on his horse, they came towards him like a pack of vultures. وَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, and they sliced him and they cut him into. He says, as Ali Akbar turned around, as the horse came around, many riwayat talk about many things. He said, Hussein fell down on the ground. He says, Ali Akbar, and then he stands up, and then he walks towards the Akbar. He says, Ya Bata, oh my father. Hussein falls again, and then he stands up again. And then he walks to Ali Akbar. This is Ali Akbar. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره.